نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، آج میں ارادہ کیا ہے کہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، میں اس حوالے سے بات کروں. وہ ہے کہ ایک آدمی جس کی عمر تقریباً 18 سے 22 سال کے درمیان اور بہت خوبصورت جوان آدمی جس کی باڈی صحت مند اور بڑی توانا، ایسے جیسے کبڈی کھیلنے والے لڑکے ہوتے ہیں، ایسی اس لڑکے کی بظاہر صحت تھی. اور اس کی میری ملاقات ہوئی ہے بچے کی حضرت خواجہ محمد سردار پیر خواجہ محمد سردار صاحب، جو کہ میرے سسر ہیں. اب تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں ان کا داماد ان کی رہائش گاہ پہ پہنچا بچے کی، تو ظہر کی نماز کا ٹائم اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. گرمیوں کا موسم، شدید دھوپ. تو میں نے وضو بنایا ہے اور مسجد کے باہر، چونکہ وہاں ظہر جو ہے وہ لیٹ پڑی جاتی ہے گرمیوں میں، تو غالباً ٹائم 3 بجے کا ہوگا، 2:30-3 بجے کا. تو وہ سایہ جو مسجد کا ہے وہ باہر والی صف جو ہے اس کو وہ کور کر لیتا تھا. تو میں سائے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا سنتیں ظہر کی. اور نماز چونکہ ٹائم ہو گیا تھا کھڑی ہونے کا، تو میں اس وقت وضو بنانے کے بعد میں نے چاہا کہ میں جلدی سے سنتیں پڑھ لوں اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے. تو ایک لڑکا جو کہ لاہور سے گیا تھا، وہ مجھے جانتا تھا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم لاہور سے آئے ہیں اور میرے ساتھ ایک لڑکا ہے، اس کے ابو بھی آئے ہیں، وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نماز کے بعد ہماری ملاقات کرا دینا حضرت صاحب سے، آپ کی مہربانی ہوگی. تو میں نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کام کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ جو لڑکا ہے اس کو جنات کا سایہ ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو دکھانا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ بھئی ابھی میں بات کرنے والا تھا تو اس نے اس لڑکے کو نا بلا کے میرے سامنے کھڑا کر دیا. تو ادھر ایک بابا موجود تھا جس کا نام بابا نیکا، ہم اس کو بولتے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. تو اس سے ہمیشہ جب بھی کوئی جنات والے کو مسئلہ ہوتا تھا، کسی کو سایہ ہوتا تھا، تو بابے نیکے سے ہی حضرت صاحب بات کرتے تھے. وہ ایک اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ اس کو بھی جنات کا سایہ تھا اور اس کو جنات جو ہیں وہ نظر بھی آتے تھے.
تو میں نے اس کو بابے کو پوچھا کہ بھئی بابا اس کے اندر کوئی جن ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جننی ہے، ہندنی۔ تو میں نے کہا پھر میں اس کو کیا کروں بھائی، مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس کو مسلمان کریں۔ نہیں، میں نے کہا کہ کیا یہ مجھ سے ڈر رہی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی مجھ سے ڈر رہی ہے، آپ سے ڈر رہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے جی اس کو سلیمان علیہ السلام کی قسم دے کے نا، قسم تو اللہ کی ہوتی ہے لیکن اس نے جیسے بولا، اور اس کا نام بھی چینج کریں اور اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں اور مرید کر لیں۔ تو میں نے اس کے لڑکے کا ہاتھ پکڑا، تو میں نے اس کا کہا کہ بھئی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس نے پڑھ لیا، اور ایمان کی صفتیں بھی شاید میں نے اس کو پڑھائی، ٹائم تھوڑا تھا، تو میں نے اس کا نام بھی چینج کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نکل جائیں، سلیمان علیہ السلام کی قسم اس کو دی، تو وہ اس کو چھوڑ گیا۔ تو میں نے کہا بابا نیکاب کہاں ہے؟ کہتا جی وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو میں سنتے پڑھنے لگ گیا۔ اس کے بعد ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ بچپن سے ہی اس کو شکایت ہے جنات کی، اور ہم نے اس کو تقریباً سمجھ لیں پورے ملک میں گھمایا ہے، جگہ جگہ لے کے گئے ہیں، اور اس کو کہیں سے بھی فائدہ نہیں ہوا، اس کا جان نہیں چھوٹی جنات سے۔ تو میں نے پھر ان کو اپنا نمبر دے دیا، اگر دوبارہ یہ مسئلہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ آج تک اس نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، اور الحمدللہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا تھا لڑکا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ مجھے جن نکالنا آتا ہے اور نہ کبھی جن نکالا ہے، اور نہ میں نے کوئی ورد کیا تھا، نہ کوئی وظیفہ کیا تھا، نہ کوئی پھونک ماری تھی، بس اتنی ہی بات جو میں نے سنا دی ہے، اتنی بات سے ہی وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا تجزیہ میں اپنے دماغ میں کرتا ہوں، سوچتا ہوں، اور بغیر علم کے یہ بات ہے، ایک تخیلات تصورات ہی ہے نا، اور اہل علم جو میری بات سنیں یا کسی سے پوچھ کے مجھے بتا دیں، فون میرا میں نے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، تو مجھے بتا دیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بات ہوتی ہے دلیل سے۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بیماری کا، اس کے سائے کا علاج جو ہے وہ اسی دن اس وقت معین تھا، اور ایک بظاہر یہ بات سامنے آئی ہے، اور وہ جنات جو ہے وہ واپس چلے گئے، اور وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا، اور اللہ نے یہ ایک سبب پیدا کرنا تھا، یہ ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بابے سے میں نے پوچھا یہ مجھ سے ڈر رہی ہے جنات، جننی، تو اس نے کہا ہاں ڈر رہی ہے۔ تو اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ میں تو سوائے نماز کے کبھی کبھی تہجد نصیب ہو جائے تو ہو جائے، یعنی فرائض کی ادائیگی کے باجماعت نماز کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں کرتا، اور البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ کو کبھی بھولے نہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہر وقت اللہ کی ذات جو ہے اس پر ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، دھیان اللہ کی طرف ہی رہتا ہے۔
ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ دھیان جو ہے نا، تصور، وہ پختہ ہے، اور اس سے جو ایک تعلق بن گیا ہے، یہ بھولتا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کے ٹائم کا تصور، کہ کہیں نماز نکل نہ جائے، خیال کہ اب کیا ٹائم ہو گیا، اب کیا ٹائم ہو گیا، کتنے منٹ رہ گئے ہیں، کتنے گھنٹے رہ گئے، نماز ہونے والی ہے، تاکہ جماعت مس نہ ہو جائے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت، ایک رکوع ہو، ایک آیت ہو، 2 آیتیں ہوں، 10 آیتیں ہوں، کوئی 2 صورتیں ہوں، 3 صورتیں ہوں، جتنا ٹائم یا جو توجہ، جتنا موقع ملے، وہ روزانہ کا معمول ہے۔ اور پھر لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کا ایک طریقہ، کوئی نہ کوئی بات کسی کو کہنا، دعوت کی اس کی شکل سمجھ لے کوئی، کہ یا ویسے ہی اچھی بات کی ترغیب سمجھ لے، اور کوشش کرنی ہے کہ زبان سے کوئی گالی نہ نکلے، کسی کو غلط بات نہ نکلی جائے۔ البتہ ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو غلط بات کو صحیح بات کو بھی نیگیٹو لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں اکثر لوگوں سے موت کا تذکرہ کرتا ہوں کہ بھئی ہم نے فوت ہو جانا ہے، یا بھئی ہماری موت قریب ہے، یا کہ بھئی ہمارا ویزا بن چکا ہے، بس اب اس کا جو ٹائم ہے نا وہ آنے والا ہے، آرڈر باقی رہ گیا ہے، باقی کاغذات سب کچھ تیار ہو گیا ہے۔ اور بعض جو بزرگ لوگ ہیں ان کو میں ایسی بس بات کہہ دیتا ہوں، اور کچھ وہ بھی ہیں جن کو بہت برا لگتا ہے، دیکھو جی مرنا تو ہے، تو ایسی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں، شکر کریں جی، اللہ سے زندگی مانگیں گی، یہ کریں وہ کریں۔ تو آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنے سمجھدار بندے ہیں، باتیں کس طرح کی کرتے ہیں؟ وہ اعتراضات سننے کو ملتے ہیں۔ تو لیکن اکثریت جو ہے وہ ہاں کے ساتھ ہاں ہی ملانے والی ہے۔ ہاں جی بہت قریب ہے جی، یہ وقت تو آنا ہی آنا ہے جی، ہاں جی آپ نے بات اچھی کی ہے جی، بس ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہم غافل ہیں۔ اکثریت اسی طرح کی بات کرتی ہے۔ تو موت کو یاد رکھنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو چیز ہے، یہی کوشش کرنی ہے کہ بھئی کوئی گناہ نہ ہو جائے، حرام کا لقمہ نہ پیٹ میں چلا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال کے مطابق جو روحانی جو قوت ہوتی ہے بندے کی، اس سے وہ بڑھتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ روحانی قوت کسی کی دیکھ لیتے ہوں کہ اس بندے کی روحانی قوت کتنی ہے، اس کی روحانی قوت کتنی ہے، اس کی روحانی قوت کیا ہے۔ تو جس کی روحانی قوت زیادہ ہو، ہمیں تو نہیں پتا ہماری روحانی قوت کیا ہے، میں تو نہیں جانتا، تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جس کی روحانی قوت زیادہ ہو سکتا ہے جنات ان سے ڈرتے ہوں۔ تو وہ بابا جی نے جو کہا کہ بھئی وہ جنی ہے، ہندنی ہے، آپ سے ڈر رہی ہے، تو آپ جو کہنا ہے اس کو کہیں۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو کلمہ پڑھایا تو اس نے کوئی نہ نہیں کی، اور اس کو کیلنے کے لیے یا اس سے بات کرنے کے لیے میں نے کوئی وظیفہ نہیں کیا، اور اس کو دم کوئی نہیں کیا، ٹائم ہی کوئی نہیں تھا، نماز پڑھنی تھی اور 2 منٹ کے اندر اندر یہ سارا کام کیا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ نماز نہ سنتیں پڑھنے کے لیے مشکل نہ بن جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنات لوگوں کی روحانی قوت بھی دیکھتے ہوں، اور جن کی روحانی قوت بالکل ہی نہ ہو وہ ان پہ سایہ کرتے ہوں۔ آج تک میرے علم میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو نمازی، متقی، پرہیزگار ہو۔ نمازیوں کو تو جن چمڑے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، پکے پکے نمازی،
اور ان پہ جن کا سایہ. لیکن یہ نہیں میں نے دیکھا کہ کوئی پڑھا لکھا ہو اور وہ نمازی اور متقی پرہیزگار ہو اور پھر وہ جنات کے سائے میں ہو. یہ میں نے نہیں دیکھا. تو اگر کسی کے نالج میں یہ بات ہے تو وہ بھی شیئر کرے. دوسری جو میرا ذہن ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روحانی قوت جس کی زیادہ ہوتی ہو اس سے وہ ڈرتا ہو. اور تو کوئی سمجھ میں نہیں آئی میرے بات کہ وہ مجھ سے پھر ڈر کس وجہ سے رہے. جس کو چمڑا ہوا تھا وہ تو میرے جیسے دو کو بھی سنبھال لیتا تھا جس پہ سایہ تھا. تو میرے اندر جو اللہ نے اچھائی رکھی ہے وہ یہی تھی جو میں نے بیان کی ہے. تو اگر اس سے روحانی قوت بڑھ جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے جن جو ہے نا اس نے میری بات مان لی ہو اور وہ نکل گیا ہو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی بندے کی کوئی بندہ بات مان لیتا ہے تو اسی طرح میری بات وہ جن نے مان لی اور وہ نکل گیا اور دوبارہ نہیں آیا اور بندہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کا سبب کوئی بھی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو ہم نے تو بات وہ کرنی ہے یا وہ سمجھانی ہے جو ہمارے علم میں ہے اور ہم نے پڑھا ہے یا اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ ہم نے شیئر کرنی ہے. تو اب میں نے یہ بات کہنی ہے بھئی جنات بعض اوقات میرے جیسے ایک سادے عام مسلمان کے کہنے سے وہ چلے جاتے ہیں اور بقول ان کے کہ انہوں نے ساری زندگی اس کا علاج کروایا ہے, بڑے بڑے پیروں کے پاس لے کے گئے ہیں, دم کروائے ہیں, تویزات ڈلوائے ہیں, تو نہیں مسئلہ حل ہوا. یا یہ میں کہوں گا کہ بھئی وہ دربار پہ ایک بزرگوں کا دربار ہے, وہاں نیک لوگ موجود تھے اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں کی بھی ایک برکتیں ہوتی ہیں. تو اس دربار کی برکت کی وجہ سے وہ میری وہاں موجودگی تھی اور وہیں وہ شاید سمجھتا ہو ان کو کیا غیب کا علم ہے کہ یہ بھائی بندہ جو ہے یہ یہی پیر ہے اور وہ اسی روب سے وہ مجھ سے ڈر رہا ہو اور اس لیے وہ نکل گیا اور بھاگ گیا. تو اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے. بہرحال اس بندے کو اللہ نے شفا دے دی. تو میں اپیل کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے, ان بہنوں سے جو کسی ایسی پرابلم میں مبتلا ہے اور ان کو کسی جن کا سایہ ہے یا کسی بہن کو, بھائی کو, اس کے ارد گرد محلے میں, تو وہ خیال کرے نا میں نے جو زندگی بتائی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو کہ وہ حرام کام چھوڑے, اس گھر میں ٹی وی ڈرامے فلمیں کوئی نہ دیکھے جس گھر کا وہ فرد ہے, اور سارا گھر باوضو رہے. باوضو کا مطلب ہے کہ اکثر کوشش کرے کہ وہ وضو ہو ان کا, جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ٹائم تو وضو رہتا ہے, جیسے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھی, عصر کا کیا تو مغرب بھی پڑھ لی, عشاء بھی پڑھ لی, تو کتنا ٹائم گزرا وضو کے ساتھ. یا مغرب وضو کے ساتھ پڑھی تو عشاء بھی وضو کے ساتھ پڑھ لی, یا 3 نمازیں عصر کا وضو کیا, مغرب بھی پڑھی, عشاء بھی پڑھی, تو یہ زیادہ ٹائم گزرا ہے نا. تو ظہر کا کیا تو عصر پڑھ لی یا عصر سے پہلے پھر دوبارہ کر لیا وضو. تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے وضو میں ہم رہتے ہیں یا ہوتے ہیں, لیکن کپڑے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ وضو کا ٹائم بھی کچھ تھوڑا نہیں ہوتا نا, کچھ لمبا ہی ہوتا ہے جو گزرتا ہے. تو اس کی بھی برکات ہوتی ہیں. پھر حلال کھانا, حلال کھائیں اور لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بغض کینہ حسد نہ کریں اور لڑائی جھگڑا چھوڑیں.
اور غصہ جو ہے یہ جنات والے جو لوگ ہیں جنات کا ایک ہتھیار ہے، اپنی طبیعت میں دوسروں کے ساتھ رویہ درست رکھیں، نیگیٹو نہ جانے دیں، غصہ کم کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں. یہ میں علاج بتا رہا ہوں. اور پھر لوگوں کے ساتھ خام خواہ نہ الجھیں، گالی گلوچ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. تو اگر کوئی لڑائی بھی کرتا ہے آپ سے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں. تو یہ میں ایک طریقہ جس سے جنات کو دور کیا جا سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں. اور اس سے بڑا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی حل نہیں ڈھونڈ رہا، کوئی علاج نہیں ہو رہا، تو ایک سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہے اللہ پہ بھروسہ اور اللہ سے دعا کرنا اور توکل کرنا اللہ پر. تو آپ پریشان نہ ہوں، جب ٹائم آئے گا تو شفا کا تو مل جائے گی. تو آپ لوگ ایسے کریں کہ الحمد شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں اول آخر، اور پھر کل شریف پڑھیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، یا منزل نیٹ سے لوڈ کر لیں، کتاب بھی مل جاتی ہے، وہ پڑھ کے تو پانی پہ دم کر کے وہ مریض کو پلا دیا جائے. تو اس طرح ریگولر 40 دن کرو گے تو ایسے مریض جن کو کس طرح کا کوئی سایہ ہے، بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی تویز دیے ہوئے ہیں اور جنات چھوڑ نہیں رہے، یہ منزل دم کر کے پانی پہ پورے گھر میں چھڑکے، مریض پہ چھڑکے اس کو پلائیں. تو انشاءاللہ مجھے تو اللہ کے گھر سے پوری طرح امید اور یقین کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، اللہ کے بھروسے پہ، کہ ہر مریض کو خواہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، جو میں نے بات بتا دی ہے، نمبر 1 وضو، نمبر 2 5 وقت بعد جماعت نماز، اگر عورتیں ہیں تو پابندی نماز آتی ہو اچھی طریقے سے، یہ نہیں نماز کا صحیح طریقہ نہ آتا ہو، وضو صحیح نہ بنانا آتا ہو، نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ ہے اس کو اچھی طریقے سے پوری خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور جتنی توفیق ہو قرآن پڑھا جائے، اور پھر مریض کو دم کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی مریض کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دیتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت قطعا نہیں ہے. تو اگر یہ اہل علم کے ہاں یہ میری بات میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ضرور بتایا جائے. میں نے جو بات کی ہے یہ کسی دلیل سے نہیں کر رہا، یہ تو عملی زندگی کا اپنی کا ایک نچوڑ بتا رہا ہوں. الحمدللہ کہ ایک نہیں ہے، یہ تو میں ایک واقعہ بیان کیا نا، اس کے علاوہ بھی ایسی شکلیں اور ایسے کام ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سبب بنا کے اس پریشانی کو حل فرمایا ہے. تو میری زندگی کے اور بھی کافی تجربے ہیں اس معاملے میں. تو میں بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.